آغاز میں بڑی خبر ہے، عمران خان نے جمعے سے لانگ مارچ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے، پلان بھی بتا دیا ہے، کہا دن 11 بجے لاہور لبرٹی چوک سے اسلام آباد کی طرف نکلنا ہے، خود مارچ کی قیادت کروں گا، لانگ مارچ جی ٹی روڈ سے آگے بڑھے گا۔ پریس کانفرنس کے دوران کہا مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں لیکن انہیں معلوم ہے حکمران انتخابات کروانے پر راضی نہیں ہوں گے، اسی لیے لانگ مارچ کا آپشن استعمال کرنا پڑے گا۔ عمران خان نے کہا ہم اسلام آباد کسی سے لڑائی کرنے نہیں جا رہے، ریڈ زون نہیں جائیں گے، جہاں تک عدالت نے اجازت دی وہیں تک جائیں گے، احتجاج عدالتی حکم کے مطابق کیا جائے گا، جہاں عدالت نے کہا ہے اسی مقام پر جلسہ کریں گے۔ عمران خان نے کہا لانگ مارچ سے حکومت کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، مارچ کو روکنے کے لیے سندھ سے پولیس بلائی جا رہی ہے، لانگ مارچ میں گڑبڑ ہوئی تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ میں آج آپ کے سامنے لانگ مارچ کا اعلان کر رہا ہوں، جمعے کو شروع ہو رہا ہے، میں جمعے کو لیڈ کروں گا، اس کو 11 بجے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ لبرٹی میں، جدھر ہم جمع ہوں گے اور اس کے بعد ہماری مارچ شروع ہو جائے گی۔ یہ آج میں اعلان کر رہا ہوں، جمعے کو شروع ہو رہی ہے ہماری مارچ، تو پھر سے کہ یہ نہیں میں جمعے کو اناؤنس نہیں کر رہا، آج شروع ہو رہی ہے۔ میں آج اس لیے میں اناؤنس کر رہا ہوں، یہ ہماری حقیقی آزادی کی یہ مارچ ہے، یہ کوئی اس کا ٹائم فریم نہیں ہے۔ ہم پورا جی ٹی روڈ سے اپنا عوام کو ساتھ لیتے لیتے اسلام آباد پہنچیں گے۔ اسلام آباد جب ہم انشاءاللہ پہنچیں گے، سارا پاکستان سے عوام آئے گی اسلام آباد میں۔ میں آج آپ کے سامنے اللہ کے اوپر ایمان رکھ کے پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا عوام کا سمندر ہوگا، کہ اس وقت میں اپنی آج ساری قوم کو آج اپیل کروں گا کہ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ اب فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کا کہ کیا ہم نے اس راستے پہ چلنا ہے، ایک آزاد خود مختار ملک بننا ہے یا ان چوروں کی غلامی کرنا ہے۔ میں ہوں ایک پاکستان کی عوام کا نمائندہ، میں نے اپنی عوام کو اپنے ساتھ ملانا ہے، اور میں بار بار اپنی عوام کو نکال کے دکھا دیا، 6 مہینے میں کبھی کسی نے اتنے زیادہ اور اتنے بڑے جلسے نہیں کیے۔ اسلام آباد میں ہم صرف کوئی لڑائی کرنے نہیں جا رہے، کوئی کسی سے لڑائی نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہم نے کوئی قانون توڑنا ہے، نہ ہم نے کوئی ریڈ زون میں جانا ہے۔ جو بھی اسلام آباد میں ہوگا، جو عدالت نے ہمیں اجازت دی ہوئی ہے کہ کدھر جا کے آپ جلسہ کر سکتے ہیں، ادھر ہی ہم کریں گے، ہم نے کوئی قانون نہیں توڑنا۔ اگر یہ کچھ کریں گے، اور میں یہ بھی آج کہہ دوں، اگر کسی نے کچھ اس میں انتشار کیا، میں آج کہوں گا کہ ان میں سے لوگ کروائیں گے، کیونکہ ہمارے لوگوں نے کبھی انتشار نہیں کیا۔ ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں، ہمارے جلسے پاکستان کی تاریخ میں چیلنج کرتا ہوں، آج کوئی بتائے کہ جلسوں کے اندر فیملیز آ رہی ہیں، خواتین آ رہی ہیں، کس جلسے کے اندر آپ دیکھتے ہیں؟ ہم ایک پاکستان کی پارٹی ہے، ہم واحد پارٹی ہے جو پاکستان کے سارے شہروں کے اندر جا کے جلسے کرتے ہیں اور عوام چل کے آتی ہے۔ ہم ایک فیڈرل پارٹی ہے پاکستان کی، کہ میں نے سنا ہے کہ کیونکہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں اسلام آباد میں، اس لیے انہوں نے ایکسٹرا پولیس بلائی ہے اب سندھ سے۔ اب پہلے میرا سوال یہ ہے کہ جب وہ بلاول اپنی بڑی لمبی سندھ سے ڈرانے والی ہمیں مارچ لے کے آیا تھا، تو کیا ہم نے کوئی ایکسٹرا پولیس کی کبھی سوچا بھی تھا؟ کیا فضل الرحمان جو بار بار آتا ہے اسلام آباد 2 دفعہ آیا، ہم نے تو کوئی کسی کو نہیں آرڈر کیا؟ تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئے گی ان کو ڈر کس چیز کا لگا ہوا ہے۔ اور یہ سندھ سے پولیس جو لے کے آ رہے ہیں، تو یہ پہلے ذہن میں ڈال لیں کہ یہ جو مجرم جرائم پیشہ لوگ ہیں، رانا ثناء اللہ ایک قاتل ہے، یہ جو شہباز شریف ہے یہ سب سے بڑا ڈاکو اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کروائی ہوئی ہیں، اس کے اوپر کے اوپر کہ اس نے پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہوئے ہیں، یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، ان کو سمجھ، کیونکہ عوام تو ان کے ساتھ ہے ہی نہیں، تو اس لیے یہ کہا جی ہم پتہ نہیں ڈنڈے ماریں گے یا کیا کریں گے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ جس طرح کی عوام آئے گی، میں آج انشاءاللہ آپ سب کے سامنے پیشن گوئی کر رہا ہوں، کسی پولیس نے کچھ نہیں کرنا۔ پولیس تب کچھ کرتی ہے جب 1,500-2 ہزار لوگوں کو دیکھے، جب لاکھوں لوگ آ رہے ہوں گے کون سی پولیس کچھ کرے گی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار کہتے ہیں اس بات کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ ارشد شریف کو اپنا ملک چھوڑنے پر کس نے مجبور کیا، ایسا کیا ہوا کہ انہیں باہر جانا پڑا،
उन्होंने कहा सहाफ़ी के कत्ल के बाद मन घड़त इल्जामात लगाए जा रहे हैं। ऐसी कहानियां घड़ने और फैलाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखना होगा कि अफसोसनाक वाक़े को जवाज़ बनाकर कौन फ़ायदा उठा रहा है। DG ISPR ने कहा कि अरशद शरीफ के कत्ल पर आला सतह तहकीकात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गलती तस्लीम की है, लेकिन बहुत से सवालात उठते हैं। तहकीकात से ही सबको जवाब मिल जाएगा। तहकीकात की जाएं ताकि तमाम चीज़ों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ एक प्रोफेशनल सहाफ़ी थे, उन्हें तहकीकाती रिपोर्टिंग में ख़ास मकाम हासिल था। DSQ की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त की गई है कि इस अफसोसनाक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात कराई जाए और इसके जो भी अवामिल और जो भी मुहर्रिकात थे उनको भरपूर तरीके से देखने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने सदर कीनिया के प्रेसिडेंट से भी बात की और हुकूमत पाकिस्तान और कीनिया की हुकूमत मुसलसल राब्ते में भी हैं और इस वाक़े से मुतालिक डिटेल्स मौसूल भी हो रही हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाए हाईएस्ट लेवल पे। ऑल्दो कि कीनिया की गवर्नमेंट ने और उनकी पुलिस ने बड़ा वाज़ेह तौर पे एक्सेप्ट किया है ये इंसिडेंट जो हुआ है ये पुलिस की गलती थी, इट वाज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। लेकिन इसके साथ साथ उसके सर्कमस्टांसेस के ऊपर बहुत से सवाल उठे हैं जिनके ऊपर हमारा ये ख्याल है कि बहुत हाईएस्ट लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि तमाम चीज़ों को आखिर तक मंतकी अंजाम तक इसको लेके जाया जा सके। और इसी मद में जो लोग मुख्तलिफ कयास आराइयाँ कर रहे हैं दे कैन ऑल्सो बी पुट टू रेस्ट। जो भी लोग ये कयास आराइयाँ कर रहे हैं दोज स्पेकुलेशंस कैन बी पुट टू रेस्ट। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर लोग इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और साने को जवाज़ बनाकर मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और मेरे ख्याल में इन तमाम चीज़ों को टैकल करने के लिए एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन और थॉरो तहकीक बहुत ज़रूरी है ताकि इन सब को ये जवाब मिल सके। और मैं समझता हूँ ये तहकीकात सिर्फ इन्हीं सर्कमस्टांसेस की नहीं होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हुआ, बल्कि इन सर्कमस्टांसेस की भी होनी चाहिए कि अरशद शरीफ साहब को पाकिस्तान से जाना क्यों पड़ा, किसने उनको मजबूर किया यहाँ से जाने पे, वो कैसे गए, इस दौरान कहाँ पे रहे और व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू दिस इंसिडेंट, ये सारा कुछ कैसे हुआ। बिकॉज इन तमाम स्टेजेस पे अनफॉर्चुनेटली बार बार कोई ना कोई जवाब बनाकर एट द एंड ऑफ द डे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी जाती है और इदारे की जानिब इल्ज़ाम तराशी की जाती है। सो दिस स्पेकुलेशन हैज़ टू कम टू रेस्ट एंड वी हैव टू पुट इट टू एन एंड। और इसके ऊपर इसी वजह से हमने ये हुकूमत पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की और हमने साथ ये भी उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो लोग ये इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं और जिन बगैर किसी एविडेंस के मन घड़त इल्ज़ामात लगा रहे हैं उनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई की जाए। हम सबको अरशद शरीफ की नागहानी वफात पे बहुत तकलीफ है, एक बहुत अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें, उनके लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। वो एक बहुत प्रोफेशनल सहाफ़ी थे और उन्होंने ख़ास तौर पे इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और वॉर रिपोर्टिंग में उनको एक ख़ास मकाम हासिल था। उसमें हमारे जितने ऑपरेशंस चले, ऑपरेशन ज़रबेअज़, ऑपरेशन गज़ल फसाद के दौरान वो फील्ड में जाकर रिपोर्टिंग करते रहे और उन्होंने जो प्रोग्राम्स किए वो मेरे ख्याल में टेक्स्ट बुक जर्नलिज्म की मिसाल के तौर पर याद रखे जाएंगे। और इसलिए इस बात का ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि इनकी इस नागहानी वफात को जवाज़ बनाकर बेबुनियाद किस्म की बातचीत की जा रही है और इसके ऊपर मुख्तलिफ उंगलियां उठाई जा रही हैं। सिर्फ देखना ये है कि इस अफसोसनाक वाक़े को बुनियाद बनाकर कौन फ़ायदा उठा रहा है, किसको, हु इज़ द बेनिफिशरी ऑफ दिस थिंग जो ये स्मेयर कैंपेन चलाई जा रही है। सो दिस नीड्स टू कम टू एन एंड। दूसरी जानिब इमरान खान ने अरशद शरीफ के कत्ल को टारगेट किलिंग करार दे दिया। कहते हैं अरशद शरीफ को बैरून मुल्क जाने का मशवरा मैंने दिया था। पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब में कहा, मुझे इत्तला मिली कि अरशद शरीफ के
قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے جس پر انہیں بیرون ملک جانے کا کہا۔ عمران خان نے کہا ارشد شریف کا دبئی کا ویزا ختم ہو رہا تھا اور انہیں پاکستان واپس بلایا جا رہا تھا۔ ارشد شریف کو معلوم تھا کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، پھر بھی حق کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ارشد شریف پر قوم نہ کھڑی ہوئی تو ہم میں اور جانوروں میں فرق نہیں ہوگا۔ پوری قوم ارشد شریف کو سلام پیش کرتی ہے۔ ایک اس ملک کا میں کیا کہوں کہ صحافت کے اندر اگر میں کسی کی سب سے زیادہ ریسپیکٹ کرتا تھا وہ ارشد شریف جس کا شہید کیا گیا۔ ارشد شریف وہ آدمی تھا جو سچ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ میرے سے کئی دفعہ اس نے میرے اتنی تنقید کی میری، جب وہ سمجھتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ کسی مافیا کو نہیں بخشتا تھا۔ اپنے پروگرام میں بار بار یہ جو دو لٹیرے خاندان جنہوں نے ملک کو 30 سال سے لوٹا ہے، ہر پروگرام میں ان کو ننگا کرتا تھا، ثبوت کے ساتھ دھمکیاں ملتی تھی، پیسے کی آفر ملتی تھی، لیکن نہ اس کو کوئی خرید سکتا تھا نہ ڈرا سکتا تھا۔ وہ صحافی جو ساری قوم جانتی ہے کہ وہ ملک کے انٹرسٹ کے لیے محب وطن، جس آدمی کی گھر میں 2 شہادتیں ہوئی ہوں، جس طرح وہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، جا کے ان کے کئی پروگرامز کرتا تھا ان کے لیے۔ اس کو جب دھمکیاں آئیں، نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں آئیں کہ یہ نہ کہو، سچ نہ بولو، یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے، وہ جب اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا، اس کے اوپر دھمکیاں آئیں، ڈرایا گیا۔ پھر مجھے انفارمیشن آئی کہ اس کو مارنے لگے ہیں۔ اس کے گھر میں گھس کے انہوں نے ڈرایا اس کو، اس کی فیملی کے سامنے باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، ڈراتے تھے صرف اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفارمیشن ہے، جس طرح مجھے انفارمیشن اپنے اوپر تھی۔ تو وہ جب ملک چھوڑ کے گیا، اس کا ویزا ختم ہونے لگا تھا دبئی کا، یہ واپس بلا رہے تھے اس کو، کوئی اس لیے نہیں کہ کوئی جرم کیا اس نے، اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے، اس کو واپس بلا رہے تھے۔ پاک فوج نے صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے حکومت کو خط لکھ دیا۔ جنرل ہیڈ کوارٹر سے لکھے گئے خط میں پاک فوج نے الزامات لگانے والوں کے خلاف آئین کے تحت قانونی کارروائی کی بھی درخواست کی۔ پاک فوج نے درخواست کی کہ ارشد شریف کے قتل پر اعلیٰ سطح انکوائری کمیشن بنایا جائے۔ لکھا گیا کہ کمیشن بنا کر معاملے کی ہر پہلو سے تفصیلی تحقیقات کی جائیں، افسوسناک واقعے کا ہر پہلو معلوم کیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سینئر صحافی ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کابینہ سے بھی منظوری لی جائے گی۔ ویڈیو پیغام میں کہا یقین دلاتا ہوں کہ حقائق سے پوری قوم کو آگاہ کروں گا۔ وزیر اعظم کے مطابق انہوں نے کینیا کے صدر سے قتل کی تحقیقات کی رپورٹ فوری بھجوانے کی درخواست کی ہے۔ آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس واقعے کی ایک اعلیٰ عدالتی کمیشن سے شفاف تحقیق کروائیں گے اور اس کے لیے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج کے لیے ہم درخواست دیں گے۔ یہ باقاعدہ ہم اپنی کابینہ سے بھی اس فیصلے کی ہم توثیق کروائیں گے۔ میں پوری قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ واقعہ جو کہ ہم سب کے لیے انتہائی قابل افسوس ہے، اس کی بے داغ اور شفاف تحقیق ہوگی اور حقائق پوری قوم کے سامنے لائے جائیں گے۔ کینیا کے صدر سے خود بات کی، وہ ہمیں تحقیقاتی رپورٹ فوراً بھجوائیں اور انہوں نے مجھے پورا یقین دلایا کہ وہ اس معاملے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ سب سے زیادہ ویوز، سب سے زیادہ ریلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بولڈ اب بھی نمبر 1 پوزیشن پر برقرار۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔